تو اقبال نے کہا کہ میں نے ایک رات رب ذوالجلال خالق کائنات مالک کائنات کی بارگاہ میں رو کر، اللہ کی بارگاہ میں رو کر میں نے فریاد کی، میں نے آہوزاری کی، میں نے رب کی بارگاہ میں رو کر میں نے پوچھا کہ میرے مالک اس ساری کائنات میں بڑھ کر تو انسانوں سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ تیری کائنات کی بہت زیادہ مخلوق ہے، لیکن ان مخلوقات میں سے تو جو نے اشرف بنائی ہے وہ تو انسان بنائے۔ میرے مالک ساری مخلوق میں جو فضیلت والے ہیں وہ انسان ہیں، تیری ساری مخلوق میں افضل انسان ہے، اور پھر انسانوں میں سے بھی وہ جو مسلمان ہیں تو ان سے بڑی محبت کرتا ہے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی ان کے امتی تھے جو مسلمان تھے ان سے تیری بڑی محبت ہے۔ اگرچہ کافر بھی ہیں، رب محبت تو فرماتا ہے نا کہ اگرچہ وہ رب کو مانتے نہیں لیکن رب نے پھر بھی زندگیاں دی ہیں، رب رزق بھی دیتا ہے، ہوائیں بھی چلتی ہیں، ان کی سانسیں بھی چلتی ہیں، جس زبان کے ساتھ وہ رب کو برا بھلا کہتے ہیں اللہ ان سے وہ زبان بھی نہیں چھینتا، سلامت ہے۔ جو سوچ جس سوچ کے ساتھ وہ برا بھلا سوچتے ہیں وہ عقل بھی سلامت ہے، وہ جسم بھی سلامت ہے۔ یہ رب کے بندوں کے اوپر محبت ہے کہ وہ اپنے نہ ماننے والوں کو بھی زندگیاں عطا فرماتا ہے، دولتیں بھی دیتا ہے، دولتیں بھی دیتا ہے۔ تو ایک بات کہتا ہے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے مالک ساری مخلوقات میں سے تجھے انسانوں سے محبت ہے، اس لیے تو انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، پھر ان انسانوں میں تجھے ایمان والوں کے ساتھ محبت ہے، اور پھر ان ایمان والوں میں سے حضور کے صدقے حضور کی امت سے محبت ہے، حضور کے صدقے حضور کی امت سے محبت ہے۔ اتنی محبت کے باوجود بھی کہتا میں نے رو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے مالک کیا ہے، کیوں مسلمان ذلیل و خوار ہیں، کیوں ذلت کے گڑھے میں گر رہے ہیں، کیوں یہ ذلیل و خوار ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ مجھے رب تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ اقبال کیا تو دیکھتا نہیں ہے کہ میں نے انہیں دل بھی دیا تھا، محبوب بھی دیا تھا، دل تو انہوں نے لے لیا لیکن میرے محبوب کو دل میں نہیں رکھا، اس وجہ سے یہ ذلیل و خوار ہے۔ کہا میں نے انہیں دل دیا تھا اپنے محبوب کے لیے، یہ قوم اور یہ لوگ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں یہ دل تو رکھتے ہیں لیکن دل میں اپنا محبوب نہیں رکھتے، اس لیے ذلیل و خوار ہیں۔ اگر یہ آج اپنے دل میں اپنے محبوب کو بٹھائیں اور محبوب کی محبت کو اپنے دل کی روشن کریں تو یہی جو ذلت میں پڑے ہوئے لوگ ہیں اقبال کو دیکھے گا میں انہیں عزتیں عطا فرماؤں گا، انہیں عروج ملے گا، انہیں ترقی ملے گی، اور یہی وہ لوگ جو محبوب بن کے رہ رہے ہیں جب ان کے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہوگی میں انہیں محبوب لوگوں کو سارے وقت کا حاکم بنا دوں گا، اور پھر یہی لوگ ہوں گے جب یہ فیصلہ کریں گے تو ان کے ہر فیصلے کو قبول کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، فرمایا کہ جو بندہ رب رسول کی صحیح معنوں میں فرما برداری کرتا ہے، صحیح طرح اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کے رسول کو بھی مانتا ہے، فرمایا جو رب رسول کی صحیح طرح فرما برداری کرتا ہے تو پھر اس بندے کو رب اٹھا کر ساری کائنات کے سامنے کرتا ہے۔ یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، اس بندے کو رب اٹھا کر ساری کائنات کے سامنے کرتا ہے اور ساری کائنات کو اس بندے کی پہچان کرائی جاتی ہے۔ رب فرماتا ہے اس بندے کو دیکھو یہ میرا بھی فرما بردار ہے، میرے رسول کا بھی فرما بردار ہے، اس کو دیکھ لو، ہم نے اس کو بادشاہی عطا فرمائی ہے، یہ جو بھی حکم کرے میری پوری کائنات کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ہر حکم کو تسلیم کرے، پھر اللہ عزت عطا فرماتا ہے۔ اقبال نے اسی حقیقت کو بیان کیا، کہا کہ مسلمانوں کے زوال کی بڑی وجہ ہے ظاہری، لیکن اگر اقبال سے حقیقت پوچھنا چاہتے ہو تو اقبال حقیقت بیان یہ کرتا ہے کہ زوال کی سب سے حقیقت اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حضور کی امت نے حضور کے عشق کو اپنے دل سے نکال دیا تو اللہ نے ذلت میں ڈال دیا، اور حضور کی امت حضور کے عشق کو اپنے دل میں پھر جگہ دے گی تو یہی ذلت میں پڑی ہوئی قوم یہ پھر اللہ اس کو اتنی بلندی عطا فرمائے گی کہ یہ آسمانوں تک بلند ہوتی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی محبوب پاک سے